بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں موت کے وقت پتھرا گئیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے ان کی آنکھیں بند کی اور پھر فرمایا کہ جب روح قبض کی جاتی ہے تو اس کی بینائی بھی روح کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے یہ سن کر سمجھ گئے کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور رونے لگے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے نفسوں پر بھلائی کے سوا اور کوئی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ اس وقت جو کچھ تمہاری زبان سے نکلتا ہے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دے اور ان کا مرتبہ بلند فرما اور ان کو ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کو راہ مستقیم دکھائی گئی ہے، اور ان کے پسماندگان کی کارسازی فرما، اور اے تمام جہانوں کے پروردگار ہم کو اور ان کو بخش دے اور ان کی قبر میں کشادگی فرما اور اس کو انور سے منور کر دے۔ اس حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبر کو کشادہ کرنے اور قبر کو نور سے بھر دینے کی دعا فرمائی۔ ثابت ہوا کہ مومن کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے منور فرما دیتا ہے اور کافر یا معافی کی قبر ظلمت سے بھر دی جاتی ہے اور اسے تنگ کر دیا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد انسان کو سب سے پہلے قبر کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خوفناک اور خطرناک اور سخت حالات سے امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ اسی لیے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم مردے ہی دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے جس طرح کہ میں سنتا ہوں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قبر کے تصور سے لرزہ بر اندام رہتے تھے۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخری منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، پس جس نے اس منزل سے نجات پائی اس کے بعد کی منزلیں آسان ہو گئی، اور جس نے اس منزل سے نجات نہ پائی اس کے بعد کی منزلیں سخت دشوار ہوں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کبھی کوئی منظر قبر سے زیادہ سخت نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کو جب قبر میں ڈال کر لوگ واپس آتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اگر وہ مردہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کے پاس، روزہ اس کے دائیں جانب، زکوٰۃ اس کے بائیں جانب، اور دوسرے نیک اعمال صدقہ و خیرات، صلہ رحمی اور لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ اس کے پاؤں کے پاس آ جاتے ہیں۔ جب اس کے سر کی طرف سے کوئی آتا ہے تو نماز اسے قریب آنے سے روکتی ہے، اس کے دائیں جانب سے کوئی آتا ہے تو روزہ اسے قریب آنے سے روکتا ہے اور آڑ بن جاتا ہے، اور جب بائیں جانب سے کوئی آتا ہے تو زکوٰۃ راستہ روک لیتی ہے اور اس کو قریب آنے سے روکتی ہے، اور جب اس مردے کے پاؤں کی جانب کوئی آتا ہے تو اس کے نیک اعمال یعنی صدقہ و خیرات، صلہ رحمی اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک وغیرہ آڑ بن جاتے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، چنانچہ وہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کو سورج ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے غروب ہونے کو ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں محبوس ہوا تھا کیا کہتے ہو، اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ تم عنقریب یہ کام کر لو گے۔ پہلے اس سوال کا جواب دو کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں محبوس ہوا تھا کیا کہتے ہو اور کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہے گا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس سے دین حق لے کر آئے۔ اس سے کہا جائے گا کہ اسی بات پر تم زندہ رہے اور اسی پر تمہاری موت آئی، اور انشاءاللہ اسی امر پر زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ اس کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا
جس کو دیکھ کر اس کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے سامنے دوزخ کا دروازہ کھولا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ اگر تو نافرمانی کرتا تو دوزخ میں تیرا یہ ٹھکانہ اللہ نے تیار کر رکھا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کی خوشی میں اضافہ ہو جاتا اور اس کے لیے قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور منور کر دی جاتی ہے، اور دوبارہ اس کا جسم پہلی حالت میں لوٹا دیا جاتا ہے اور اس کی روح کو عمدہ اور پاکیزہ خوشبو میں رکھ دیا جاتا ہے، یعنی ان پر پرندوں کے پیٹ میں جو جنت کے درختوں پر چرتے پھرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا یہی مفہوم ہے۔ فرمایا کہ کافروں کا یہی حال ہوتا ہے کہ جب کوئی اس کے سر کی طرف سے آتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، بائیں جانب سے آتا ہے تو اس طرف بھی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو اس جانب بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، بس وہ خوفزدہ اور سہما ہوا بیٹھ جاتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ شخص کون ہے جو تمہیں بھیجے گئے تھے؟ اسے ان کا نام نہیں سوجے گا یہاں تک کہ اس کو بتایا جائے گا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو وہ کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم، لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے میں نے سنا تھا، چنانچہ میں بھی ان کی طرح کہہ دیا تھا۔ اس سے کہا جائے گا تو اسی بات پر زندہ رہا اور اسی پر تجھے موت آئی اور اسی بات پر انشاءاللہ دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ پھر اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے کہ دوزخ میں یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اس کو دیکھ کر اس کی حسرت اور ہلاکت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اگر تو فرما برداری کرتا تو جنت میں یہ ٹھکانہ، یہ مقام اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے تیار کر رکھا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کی حسرت اور ہلاکت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر نکل جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میری اس نصیحت سے اعتراض کرے گا تو اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔